دھیان نہ ہو۔ پانچواں نمازی وہ ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ مقربین اونچے درجے کے لوگوں کی نماز ہے، جس کو آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ تو ایسی کوشش کریں گے نا پڑھنے کی؟ ایک تو چھوڑنی نہیں، چھوڑی ہے تو آج توبہ کر کے جانا ہے، اور پھر ٹکر نہیں مارنی پٹھانوں کی نماز کی طرح ٹھکا ٹھک۔ اب پنجابیوں کا بھی یہی حال ہے، ایسی نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کے نمازی کہ نماز کو بھی اس پہ رونا آتا ہے کہ ارے ظالم پڑھنا ہی تھا تو ایسا کیا میرا قصور تھا؟ نہ سجدہ ٹھیک، نہ رکوع ٹھیک، نہ قیام ٹھیک، نہ قعدہ ٹھیک، نہ جلسہ ٹھیک، نہ قومہ ٹھیک۔ تو نماز سے جی لگانا، نماز سے مسئلے حل کروانا، مشکل میں نماز پڑھنا، تکلیف میں نماز پڑھنا، خوشحالی میں نماز پڑھنا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا۔ اللہ کی قسم میں یوں کہوں جیسے نظر اٹھانے کی جو لذت ہے، نظر جھکانے کی لذت اس سے زیادہ ہے، پر لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ رات کو سونے کی جو لذت ہے، رات کو رونے کی لذت اس سے بہت زیادہ ہے، تو لوگوں کو پتہ ہی لذت چکھی کوئی، کاش کے چکھ لیتے۔ تیسری محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنی ضرورت کا علم سیکھے، جاہل بن کے زندگی نہ گزارے۔ مدرسے میں داخل ہونا ضروری نہیں، عالم بننا ضروری نہیں، پر اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ تاجر اپنی تجارت کا علم حاصل کرے، فرض ہے۔ ذمہ دار اپنی زراعت کا علم حاصل کرے، فرض ہے کہ کون سی زراعت اللہ کو پسند ہے، کون سی تجارت اللہ کو پسند ہے، کیسی شادی اللہ کو پسند ہے، لباس پہننا ہے کیسا لباس اللہ کو پسند ہے، گھر بنانا ہے کیسا گھر اللہ کو پسند ہے، نوکری کرنی ہے کس طرح کی نوکری اللہ کو پسند ہے۔ علم کا شوق ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، پہلے رسول، پہلے کلیم، اتنا پتا چل گیا کہ ایک آدمی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو بستر باندھ لیا کہ یا اللہ میں اس کے پاس جاؤں گا، کتنی دیر چلوں گا؟ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، چاہے مجھے ساری زندگی چلنا پڑے میں چلوں گا اس آدمی کے پاس جس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں، میں اس سے وہ علم سیکھنے جاؤں گا۔ ابھی جانتے بھی کچھ نہیں اور کہتے ہمیں سب پتا ہے، ہمیں سب پتا، سارے ہی مفتی ہیں پاکستان میں، سارے حکیم ہیں، سارے مفتی ہیں، جس سے بات کرو کوئی بیماری کی کوئی نسخہ ٹھک دے گا، یہ نزلے لے بھائی، جس سے بات کرو دین کی کوئی فتویٰ دے دے گا۔ ہمارے بھی ایک بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم بھی ان کو مفتی کہتے ہیں کیونکہ ان کو فتوے دینے کی بغیر علم کی عادت ہے، تو سارے ہی مفتی ہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں، ٹھک فتویٰ۔ تو بھائی ہر مسلمان علم سیکھے، قرآن سیکھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کوئی لٹکانے کی کتاب نہیں ہے، دل میں اتارنے کی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس نے عربوں کو جھنجھوڑ دیا، یہ وہ کلام ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ اس کلام میں جو طاقت ہے، ایک کافر عرب بدو اپنے اونٹ پہ بیٹھا تھا، یہ آیت سنی تو لرز کے زمین پہ جا گرا اس آیت کی مفہوم کو سمجھ کر۔ اور قرآن کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے، مفہوم میں کتنی طاقت ہوگی کہ کافر الٹ کے زمین پہ جا گرا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ اس کلام کو سن کر مطعم ابن عدی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اور میں نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ بھینس کے سامنے بین بجانا اور ہمارے سامنے قرآن پڑھنا تقریباً برابر ہوگی۔ بھائی قرآن سیکھو، اللہ کے علم کو سیکھو،
مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے. اب ایک بوڑھا آدمی کیسے مدرسے میں؟ علماء سے نہیں، مفتیوں سے، جن کو فتوے کا درک ہے، جو فتوا جانتے ہیں، اس سے پوچھو. ہر ایک سے مت پوچھو. اگر پوچھ کے چلو گے تو بھائیو غلط بھی صحیح ہو جائے گا، اور اگر نہیں پوچھیں گے تو صحیح بھی غلط ہو جائے گا. حلال کو بھی حرام کر بیٹھیں گے. لیکن اس نیت سے جاؤ کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا، یہ نہیں کہ مول صاحب یہ میرا کاروبار ہے، کوئی فتوا دو یہ حلال ہو جائے، ہے حرام پر کوئی حلال کر دو. اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، کہتے مفتی صاحب کوئی فتوا نکالو کہ یہ حلال ہو جائے. تقسیم ہند سے پہلے ایک واقعہ، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. اب وہ آیا ایک مولوی صاحب کے پاس، کہا جی 3 طلاق دے دی کیا ہوگا؟ کہنے لگے حرام ہو گئی، اور کیا ہوگا؟ تو اس نے ایک لفافہ ڈال کے مصلے کے نیچے نکالا، مصلے کے نیچے رکھ دیا. کہا جی 3 طلاق دے دی کیا ہوگا؟ کہنے لگے سوچنا ہی پڑے گا، سوچنا ہی پڑے گا. کیوں؟ لفافہ آ گیا. کہنے لگا اچھا بتاؤ تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے کہا تھا 3 طلاق. ان کا کوئی نہیں ہوئی. اچھا نہیں ہوئی؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا اصل میں تمہیں کہنا چاہیے تھا 3 طلاق بڑے کاف کے ساتھ، تو نے چھوٹے کاف کے ساتھ کہا، لہذا طلاق کوئی نہیں، موجیں کرو. یہ صحیح واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے. تو ایک بہت بڑے عالم تھے مفتی، انہیں پتہ چلا. انہوں نے فرمایا پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا، چونکہ اس کو بڑے قاف سے کہنا چاہیے تھا میں نے قبول کیا، تو اس نے تو قبول نہیں قبول کہا تھا، لہذا نکاح ہی نہیں ہوا. تو اپنی زندگی بدلنے کے لیے علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہ نہیں کہ مدرسے جائے تو تب عالم بنے. اپنی ضرورت کا علم سیکھنا میرے بھائیوں، ایک محنت یہ ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھاگا جا رہا کہ مجھے ساری زندگی چلنا پڑے میں اس سے علم حاصل کروں گا. ہیں آپ آگے گئے نا، استاد جی سوئے ہوئے اور ان کو لگی ہوئی بھوک. آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. اے بھائی روٹی دو، بھوک لگی. ایک غلام تھے ساتھ جو بعد میں نبی بنے، یوشع علیہ السلام. انہوں نے کہا جی وہ تو وہیں بھول گئے. اذا اوینا الى الصخرة فإني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وہ جی وہ تو جہاں سوئے تھے نا وہ وہیں پانی میں زندہ ہو کے چلی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک مچھلی تل کے ساتھ لے لو، تل لو. جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے نا وہاں وہ آدمی رہتا ہے جس کو میں نے وہ علم دیا جو تجھے نہیں دیا. اور اللہ کے بندے وہیں تو میں نے جانا تھا. فرتد علی آثارہما قصصا. اب واپس لوٹے. یہ کتنا آگے جا چکے تھے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے جا چکے. اب لگی بھوک، پھر 24 گھنٹے واپس آئے تو ہو گئے 48 گھنٹے. اب آگے مولوی صاحب سوئے ہوئے. انہوں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے جواب ہی نہیں. انا بارضک السلام. اگر مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ چادر اوپر لی ہوئی تھی. مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ چونکہ وہ تو ایسی جگہ تھی جہاں سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں موسیٰ ہوں. کہا اچھا بنی اسرائیل والا؟ پھر چادر اتاری. کہاں بنی اسرائیل والا؟ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. جی مجھے اپنے مدرسے میں داخل کر لو، میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. آگے انہوں نے نخرہ دکھایا. انک لن تستطیع معی صبرا. تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. فَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. جس بات کا تجھے پتہ نہیں میں نے کرنی ہے تو پھر وہیں میں مجھ سے لڑائی کرے گا تو صبر تو کر نہیں سکے گا. ان کا نہیں استاد جی ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. میں آپ کی پوری مانوں گا، نافرمانی نہیں کروں گا. مجھے ساتھ لے لو.
میں کہا اچھا پھر آج